اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ نمبر 8 دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن آن کلچر اینڈ اکانومی کی ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن کے 6 پیراگراف ہم پارٹ 1 میں کر چکے ہیں اور آج ہم پارٹ نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام لیکچرز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پیراگراف نمبر 7 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹی وی شوز، ڈاکیومنٹریز اینڈ ویڈیو گیمز فار ویریس کنٹریز آر ناؤ ایزیلی ایکسیسیبل۔ ٹی وی شوز کو ہم ٹی وی شوز ہی پڑھیں گے، ڈاکیومنٹریز کو دستاویزی فلمیں، اینڈ دا ویڈیو گیمز اور ویڈیو گیمز فار ویریس کنٹریز بہت سے ممالک کے لیے، کئی ممالک کے لیے، ویریس کا مطلب بہت سے یا کئی، کنٹریز ممالک کے لیے، آر ناؤ ایزیلی ایکسیسیبل، آر ناؤ اب ہیں ایزیلی ایکسیسیبل، ایزیلی آسانی سے، ایکسیسیبل قابل رسائی۔ ٹی وی شو، دستاویزی فلمیں اور ویڈیو گیم کئی ممالک کے لیے یا بہت سے ممالک کے لیے اب آسانی سے قابل رسائی ہیں۔ پیراگراف نمبر 8 ڈیجیٹل ٹولز لائک لینگویج لرننگ ایپس۔ ڈیجیٹل ٹولز کو ہم ڈیجیٹل ہی پڑھیں گے، ویسے بہت ساری جگہوں میں اس چیپٹر میں ڈیجیٹل کو اردو میں کمپیوٹری کے میننگز میں لیا گیا ہے۔ کمپیوٹری آلات، ڈیجیٹل لکھنا چاہیں تو ڈیجیٹل بھی لکھ سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹولز، ڈیجیٹل آلات یا کمپیوٹری آلات، لائک لینگویج لرننگ ایپس جیسے کہ زبان سیکھنے کی ایپس، اینڈ آن لائن ڈکشنریز اور آن لائن لغات۔ ڈکشنریز کو ہم لغات بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لام ہے یہ۔ میک اٹ ایزیئر، آسان بنا دیتی ہے، فار اسٹوڈنٹس، طالب علموں کے لیے، ٹو لرن نیو لینگویجز، نئی زبان کو سیکھنا۔ کمپیوٹری آلات جیسے کہ زبان سیکھنے کی ایپ اور آن لائن لغات طالب علموں کے لیے نئی زبان کو سیکھنا آسان بنا دیتی ہیں۔ دس اسکل ناٹ اونلی ہیلپس، یہ اسکل کو کہتے ہیں ہنر، یہ ہنر ناٹ اونلی ہیلپس، نہ صرف مدد دیتا ہے، ان کمیونیکیٹنگ، بات چیت میں، ود پیپل، لوگوں کے ساتھ، یہ نہ صرف لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مدد دیتا ہے، فرام ڈفرینٹ کلچرز، مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو بات چیت میں مدد دیتا ہے، بٹ آلسو ان انڈرسٹینڈنگ، بلکہ سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے، دیئر لٹریچر، ان کے ادب کو، ویلیو، اقدار کو، اینڈ ادر کلچرل اسپیکٹ، اور دوسرے ثقافتی، کلچرل جہاں پر بھی آئے گا ثقافتی اس کے میننگ میں ہوگا، کلچرل اسپیکٹ، اس کے ثقافتی پہلوؤں کو، مور ڈیپلی، زیادہ گہرائی سے۔ یہ مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو نہ صرف بات چیت میں مدد کرنے کا ہنر دیتا ہے، بات چیت کرنے میں مدد کا ہنر دیتا ہے، بلکہ یہ انہیں ادب، اقدار اور دوسری ثقافتی پہلوؤں کو گہرائی سے سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ایکسپوجر ٹو گلوبل فیشن، ایکسپوجر، آگاہی، ٹو دا گلوبل فیشن، عالمی، فیشن ٹرینڈز ہے پورا، فیشن ٹرینڈز کو ہم فیشن کے رجحانات پڑھیں گے۔ عالمی فیشن کے رجحانات کی آگاہی، اینڈ انٹرنیشنل کیوزین، اور بین الاقوامی کھانے، ہیز ڈائیورسفائڈ، مختلف حیثیت دی ہے، لوکل ٹیسٹ، مقامی ذائقوں کو۔ عالمی فیشن کے رجحانات اور بین الاقوامی کھانوں نے مقامی ذائقوں کو مختلف حیثیت دی ہے۔ پیپل ان پاکستان، پاکستان کے لوگ، ناؤ ہیو ایکسیس، رسائی رکھتے ہیں، ٹو اے وائڈ رینج آف کلودنگ اسٹائل، وائڈ رینج، بڑی اقسام تک، آف کلودنگ اسٹائل، ملبوسات کے انداز، اینڈ فوڈز، اور کھانوں تک، فرام دا ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، دنیا کے مختلف حصوں، دنیا کے مختلف حصوں میں ملبوسات کے انداز اور مختلف کھانوں کی بڑی اقسام تک رسائی رکھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 9 تھرو گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے ذریعے، دا پاکستانیز آر ایکسپوزڈ، پاکستانی روشناس ہوئے ہیں، ٹو ڈفرینٹ کلچرز، مختلف ثقافتوں سے، آئیڈیاز، خیالات سے، اینڈ لائف اسٹائل، اور طرز زندگی سے۔ عالمگیریت کے ذریعے پاکستانی مختلف ثقافتوں، خیالات اور طرز زندگی سے روشناس ہوئے ہیں۔ دس کلچرل ایکسچینج، یہ ثقافتی تبادلہ، کلچرل ثقافتی، ایکسچینج تبادلہ، یہ ثقافتی تبادلہ، کین بی انریچنگ،
بھرپور ہے. ہیلپنگ اس لرن اور یہ جاننے میں مدد دیتا ہے, ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتا ہے اباؤٹ اینڈ اپریشیٹ ڈائیورسٹی. یہ ہمیں جاننے میں مدد دیتا ہے اور اپریسیٹ اور قدر کرنے میں ڈائیورسٹی تنوع کو, یہ تنوع کو یعنی اقسام کو, مختلف اقسام کو کی قدر کرنے اور انہیں جاننے میں مدد دیتا ہے. پیراگراف نمبر 10. آن دا فلپ سائڈ, دوسری جانب یا دوسری طرف. دیر از دا کنسرن, یہ تشویش ہے, دیٹ گلوبلائزیشن کی عالمگیریت مائٹ لیڈ ٹو دا ایروژن آف ٹریڈیشنل پاکستانی کلچر. دوسری طرف یہ تشویش ہے کہ عالمگیریت مائٹ لیڈ لے جا سکتی ہے یا لے جانے کا باعث بن سکتی ہے ٹو دا ایروژن خاتمے کی طرف آف ٹریڈیشنل پاکستانی کلچر. ٹریڈیشنل روایتی پاکستانی کلچر, پاکستانی ثقافت, روایتی پاکستانی ثقافت کے خاتمے کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی ہے یا کی طرف لے جا سکتی ہے. ایز پیپل اڈاپٹ گلوبل ٹرینڈز, جیسے جیسے لوگ, گلوبل کا مطلب ہوگا عالمی, ٹرینڈز کا مطلب رجحانات, جیسے جیسے لوگ ایز پیپل جیسے جیسے لوگ اڈاپٹ اختیار کرتے ہیں گلوبل ٹرینڈز عالمی رجحانات کو. سم فیئر دیٹ, کچھ کو یہ خطرہ ہے یا ڈر ہے, دیٹ اور یونیک کلچرل پریکٹسز کہ ہماری منفرد کلچرل ثقافتی پریکٹسز طریقے کہ ہمارے منفرد ثقافتی طریقے, لینگویجز زبان اینڈ ہیریٹیج اور ورثہ مائٹ بی اوور شیڈوڈ, ماند پڑ سکتا ہے یا اس کو گہن لگ سکتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو فائنڈ اے بیلنس, توازن کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از امپورٹنٹ, یہ اہم ہے یا اس کی ضرورت ہے, ٹو فائنڈ اے بیلنس, ایک توازن تلاش کرنے کی, توازن تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ویئر وی کینٹ ایمبریز گلوبل انفلوئنسز, ویئر وی کین ایمبریز, جہاں ہم قبول کر سکیں گلوبل عالمی انفلوئنسز اثرات کو, جہاں ہم عالمی اثرات کو قبول کر سکیں. وائل پریزرونگ اور آن کلچر آئیڈینٹی, وائل پریزرونگ محفوظ رکھتے ہوئے اور آن کلچرل آئیڈینٹی اپنی ثقافتی شناخت, کلچرل کا مطلب ہوگا ثقافتی اور آئیڈینٹی شناخت, اپنی ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے عالمی اثرات کو قبول کر سکیں. پیراگراف نمبر 11. دا انٹرنیٹ اینڈ دا سوشل میڈیا, انٹرنیٹ کو ہم انٹرنیٹ ہی پڑھیں گے, اینڈ دا سوشل میڈیا ہیو پلیڈ اے میجر رول ان گلوبلائزیشن, نے عالمگیریت میں اہم کردار ادا کیا ہے. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے عالمگیریت میں اہم کردار ادا کیا ہے. دے ہیو میڈ اٹ ایزیئر, اس نے آسان بنا دیا ہے, ٹو کنیکٹ, جڑنا, ود پیپل, لوگوں کے ساتھ, ورلڈ وائڈ, عالمی طور پر لوگوں کے ساتھ جڑنا آسان بنا دیا ہے. شیئر اور کلچر, اپنی ثقافت کے اشتراک کو یعنی اس کو بانٹنے کو. اینڈ لرن اباؤٹ ادرز, اور دوسروں کے بارے میں سیکھنے کو. اس نے دوسروں کے بارے میں سیکھنے, اپنی ثقافت کے اشتراک اور پوری دنیا میں لوگوں کے ساتھ جڑنے کو آسان بنا دیا ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہی پڑھیں گے, لیکن جہاں پر ڈیجیٹل آئے آپ اردو میں اس کا میننگ کرنے کے لیے کمپیوٹری یا برقی استعمال کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, کمپیوٹری پلیٹ فارم یا برقی پلیٹ فارم لائک جیسے کہ سوشل میڈیا, میسیجنگ ایپس, سوشل میڈیا کو ہم سوشل میڈیا پڑھیں گے. میسیجنگ ایپس کو آپ میسیجنگ ایپس لکھ سکتے ہیں, میسیجنگ لکھنا مشکل ہو تو آپ پیغام رساں ایپس لکھ سکتے ہیں. اینڈ ویڈیو کانفرنسنگ, اور اس کو بھی ویڈیو کانفرنسنگ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ بصری اجلاس لکھ سکتے ہیں. ویڈیو کا مطلب بصری, مطلب جو بصارت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور کانفرنسنگ کا مطلب ہوگا اجلاس یا میٹنگ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹولز کے آلات, کمپیوٹری پلیٹ فارم جیسے کہ سوشل میڈیا, پیغام رساں ایپس اور بصری اجلاس یا بصری میٹنگ کے آلات. انیبل, ممکن بناتے ہیں, انسٹنٹ کمیونیکیشن, فوری رابطے کو, اکراس دا گلوب, پوری دنیا میں فوری رابطے کو ممکن بناتے ہیں. ڈیجیٹل ٹولز فیسیلیٹیٹ, کمپیوٹری آلات, ڈیجیٹل کمپیوٹری ٹولز آلات فیسیلیٹیٹ, سہولت دیتے ہیں, انٹرنیشنل کولیبریشن, بین الاقوامی تعاون کو, ان ایجوکیشن, تعلیم میں, بزنس, کاروبار میں, سائنس میں, اینڈ دا آرٹس, اور فن میں,
ان سب چیزوں میں ہم ان کو باری باری پھر سے پڑھتے ہیں. کمپیوٹری آلات تعلیم، کاروبار، سائنس اور فن میں بین الاقوامی تعاون کی سہولت دیتے ہیں. allowing موقع دیتے ہوئے پیپل لوگوں کو فرام ڈفرینٹ کلچرز مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو موقع دیتے ہوئے ٹو ورک ٹوگیدر اکٹھا کام کرنے کے اینڈ شیئر آئیڈیاز اور خیالات کو بانٹنے اور اکٹھے کام کرنے میں مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو موقع دیتے ہیں. پیراگراف نمبر 12. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز الاؤ انڈیویجولز کمپیوٹری پلیٹ فارم الاؤ موقع دیتے ہیں انڈیویجولز افراد کو اینڈ کمیونٹیز اور علاقوں کو ٹو کریٹ اینڈ شیئر کانٹینٹ کہ وہ مواد کو بنائیں اور اس کا اشتراک کریں. دیٹ ریفلیکٹس کانٹینٹ کا مطلب ہوگا مواد. دیٹ ریفلیکٹس جو کہ عکاسی کرتے ہیں دیئر اون کلچر ان کی اپنی ثقافت ٹریڈیشنز روایات کی اینڈ سٹوریز اور کہانیوں کی جو ان کی کہانیوں ان کی روایات اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں. دس کین ہیلپ پریزرو یہ تحفظ دینے میں مدد دے سکتی ہے. اینڈ پروموٹ اور فروغ دینے میں لوکل کلچرز مقامی ثقافت کو فروغ دینے اور تحفظ دینے میں مدد دے سکتی ہے. گلوبلی عالمی سطح پر یہ مقامی ثقافت کو عالمی سطح تک فروغ دینے اور تحفظ دینے میں مدد دے سکتی ہے. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کمپیوٹری عالمگیریت ہیز ایکسپینڈ نے بڑھا دیا ہے یا وسیع کر دیا ہے ایکسیس رسائی کو ٹو ایجوکیشن تعلیم تک رسائی کو بڑھا دیا ہے تھرو آن لائن کورسز کے ذریعے. ویبینارز کہتے ہیں آن لائن سیمینارز کے ذریعے اینڈ ورچوئل کلاس رومز اور آن لائن کلاس روم کے ذریعے. ڈیجیٹل عالمگیریت نے آن لائن کورسز، آن لائن سیمینار اور آن لائن کلاس روم کے ذریعے تعلیم تک رسائی کو بڑھا دیا ہے. اسٹوڈنٹس کین لرن طالب علم سیکھ سکتے ہیں اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرز مختلف ثقافتوں کے بارے میں اینڈ سبجیکٹس اور مضامین کے بارے میں فرام انٹرنیشنل ایجوکیٹرز بین الاقوامی ماہر تعلیم مطلب دوسرے ممالک کے ماہر تعلیم سے مضامین اور مختلف ثقافتوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 13. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہیز ٹرانسفارمڈ ڈیجیٹل عالمگیریت نے تبدیل کر دیا ہے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میڈیا اور ابلاغ کو کریٹنگ اپرچونٹیز مواقع پیدا کر کے فار انہینسڈ فروغ دینے کے لیے کلچرل ایکسچینج ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور ثقافتی تبادلے اور سمجھ بوجھ کو فروغ دینے کے لیے وائل آلسو پوزنگ چیلنجز جبکہ چیلنجز کا مطلب ہوگا مشکلات پیدا کی ہیں ریلیٹڈ ٹو کلچرل ہوموجنائزیشن اس کا مطلب ہوگا یکسانیت ایک جیسا ہونا ثقافتی یکسانیت مس انفارمیشنز غلط معلومات اینڈ ان ایکوالٹی اور عدم مساوات. جبکہ اس نے مشکلات پیدا کی ہیں ثقافتی یکسانیت غلط معلومات اور عدم مساوات سے متعلق. اس نے عدم مساوات غلط معلومات اور ثقافتی یکسانیت سے متعلق مشکلات بھی پیدا کی ہیں. بائی پروموٹنگ ڈیجیٹل لٹریسی ڈیجیٹل کا مطلب کمپیوٹری لٹریسی کا مطلب خواندگی کمپیوٹری خواندگی کو فروغ دے کر سپورٹنگ لوکل کانٹینٹ مقامی مواد کو فروغ دے کر یا اس کی مدد کر کے انشورنگ ایتھیکل سٹینڈرڈز اور اخلاقی معیار کو یقینی بنا کر اینڈ بریجنگ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ اور ختم کر کے دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ کمپیوٹری تقسیم کو ختم کر کے وی کین ہارنس ہم کام میں لا سکتے ہیں دا پازیٹیو ایسپیکٹ مثبت پہلو کو آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کمپیوٹری عالمگیریت کے مثبت پہلو کو کام میں لا سکتے ہیں وائل جبکہ میٹیگیٹنگ اٹس نیگیٹو امپیکٹس اس کے منفی اثرات کو کم کر سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 14. گلوبلائزیشن از دا پاورفل فورس
عالمگیریت ایک طاقتور قوت ہے دیٹ ہیز براٹ سگنیفیکنٹ چینجز، جو کہ اہم تبدیلی لاتی ہے ٹو دا پاکستانز اکانومی، لائی ہے جس نے اہم تبدیلی لائی ہے ٹو دا پاکستانز اکانومی، پاکستان کی معیشت میں، اینڈ کلچر اور ثقافت میں، جس نے پاکستان کی کلچر اور ثقافت میں اہم معیشت اور ثقافت میں اہم تبدیلی لائی ہے. وائل اٹ ہیز اوپنڈ اپ نیو اپرچونیٹیز، جبکہ اس نے نئے مواقع کھولے ہیں، اوپن اپ کھولے ہیں، نیو اپرچونیٹیز نئے مواقع، فار دا ٹریڈ تجارت کے لیے، انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کے لیے، اینڈ کلچرل ایکسچینج اور ثقافتی تبادلے کے لیے. انویسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ کاری، یہ ہم نے اس چیپٹر کی اسٹارٹنگ میں کافی دفعہ پڑھا ہے. سرمایہ کاری اینڈ کلچرل ایکسچینج اور ثقافتی تبادلے. وائل اٹ آلسو پریزنٹ چینجز، اس نے مختلف مشکلات پیش کیے ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی کیئرفل مینیجڈ، جن کا احتیاط کے ساتھ انتظام کرنے کی ضرورت ہے. نیڈ کا مطلب ہوگا ضرورت ہے. بائی فائنڈنگ اے بیلنس، ایک توازن تلاش کر کے، پاکستان کین بینیفٹ، پاکستان فائدہ حاصل کر سکتا ہے فرام گلوبلائزیشن، عالمگیریت سے، وائل مینٹیننگ برقرار رکھ کے اٹس یونیک کلچرل آئیڈینٹی، اس کی منفرد ثقافتی شناخت کو برقرار رکھ کے، اینڈ انشورنگ، اور یقینی بنا کے، اکنامک اسٹیبلٹی، معاشی استحکام کو یقینی بنا کر اور منفرد ثقافتی شناخت کو برقرار رکھ کے عالمگیریت سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. پیراگراف نمبر 15. ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ، ایک نوجوان طالب علم کے طور پر، انڈرسٹینڈنگ دا امپیکٹ آف گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے اثرات کو سمجھنا، ہیلپس مدد دیتا ہے، اس ہمیں، اپریشیٹ سراہنے میں، دا کمپلیکسٹیز آف ورلڈ، دنیا کی پیچیدگیوں کو سراہنے میں مدد دے سکتا ہے. اٹ انکریجز، یہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، us ٹو تھنک کریٹیکلی مطلب تنقیدی طور پر سوچنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اباؤٹ ہاؤ وی کین کنٹریبیوٹ، کہ ہم کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں، ٹو دا گلوبل سوسائٹی، عالمی معاشرے میں، ہم کیسے عالمی معاشرے میں حصہ ڈال سکتے ہیں. وائل اسٹیئنگ ٹرو ٹو آور روٹس، وائل اسٹیئنگ ٹرو کا مطلب جڑے رہ کر، ٹو آور روٹس اپنے اصل سے جڑے رہ کر کیسے عالمی معاشرے میں حصہ ڈال سکتے ہیں. اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.